नाज़रीन, क़यामत कब कायम होगी, इस बात का इल्म तो अल्लाह ताला के सिवा किसी को भी नहीं है। अलबत्ता कुरान मजीद और मुख्तलिफ़ अहादीस में क़यामत की कई निशानियाँ ज़रूर बयान की गई हैं। अगर हम गौर व फ़िक्र करें तो हमें पता चलेगा कि क़यामत की कई निशानियाँ अपनी तकमील को पहुँच चुकी हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हमने क़यामत के दिन के लिए क्या तैयारी कर रखी है। क्या हमें कब्र के बारे में 500 सवालों के जवाब देने में कोई तंगी तो नहीं होगी? क्या हम दे पाएंगे उन 5 सवालों के जवाब? दोस्तों, आज हम आपको इसी टॉपिक पे मज़ीद तफसील देंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए बेल के बटन को ज़रूर दबा लीजिए और हमारी मज़ीद आने वाली वीडियोज़ में हमारे साथ रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की ताज़ा तरीन वीडियो और आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, क़यामत की पहली निशानी में से एक निशानी है बच्चे बूढ़े पैदा होंगे। कुरान मजीद की सूरह मुज़म्मिल की आयत 17 का तर्जुमा है कि अगर तुम कुफ्र करते रहो तो उस दिन के अजाब से कैसे बचोगे जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा। दोस्तों, चंद माह कबल ही भारत के एक शहर में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो 3 माह की उम्र को पहुंचा तो उसकी जिल्द पर झुर्रियाँ ज़ाहिर होने लगीं और साथ ही जिल्द बूढ़े अफराद की तरह लटकने लगी। हर आने वाले दिन के साथ इस बच्चे में बुढ़ापे की निशानियाँ ज़्यादा से ज़्यादा होती गईं और तेज़ी से ज़ाहिर होने लगीं। बूढ़े अफराद की मानंद इस बच्चे के अज़ा कमज़ोर होने लगे और साथ ही जोड़ों का दर्द भी रहने लगा। 4 साल की उम्र में ये बच्चा 120 साल के बूढ़े शख्स की मानंद दिखाई देता था। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी समेत कई ममालिक में अब बच्चे इंतहाई कमज़ोर और बूढ़े पैदा हो रहे हैं। यूँ क़यामत की ये निशानी अब पूरी होती मालूम होती है। दोस्तों, दूसरी निशानी है गरकत का दरख्त। दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग करें और मुसलमान इन्हें कत्ल कर दें। यहूदी पत्थर या दरख्त के पीछे छुपेंगे तो पत्थर या दरख्त कहेगा, ए मुसलमान, ए अब्दुल्ला यानी अल्लाह के बंदे, यहूदी मेरे पीछे है, आओ और इसे कत्ल कर दो, सिवाय दरख्त गरकत के, क्योंकि वो यहूद के दरख्तों में से है। सही मुस्लिम जिल्द सोम हदीस नंबर 2838। दोस्तों, 4 से 6 फुट की ऊंचाई के हामिल इस दरख्त को लगाने के लिए यहूदी पूरी दुनिया में एक अहम मुहिम चला रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 3 करोड़ से ज़ायद दरख्त काश्त हो चुके हैं और मज़ीद लगाए जा रहे हैं। गरकत यहूदियों का कौमी दरख्त है और इसे वो अपना पासबान शजर भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात यहाँ पे काबिल गौर है कि यहूद जितनी चाहे कोशिशें कर लें वो अपनी इन कोशिशों में कामयाब नहीं होने वाले। हक और सच्चाई का बोलबाला हमेशा रहेगा और इस्लाम आके रहेगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और तीसरी निशानी की तरफ मुतवज्जे होते हैं, बुलंदो बाला इमारात। क़यामत की निशानियों के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऊँटों और बकरियों के चरवाहे जो बरहना बदन और नंगे पाँव होंगे वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारात बनवाएंगे और फ़ख्र करेंगे। सही मुस्लिम। आज सऊदी अरब में बुलंदो बाला इमारात की तामीर का ये मुकाबला अपनी इंतहा पर है। जब दुबई में बुर्ज खलीफा की इमारत को दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत का एजाज़ हासिल हुआ तो इसी वक्त शहज़ादा अल वलीद बिन तलाल ने सऊदी अरब के शहर जद्दा में इससे भी बुलंद इमारत की तामीर का ऐलान कर दिया। ये इमारत तेज़ी से बनती जा रही है और आज अरब की इमारतें सारी दुनिया से बुलंद हो चुकी हैं। दोस्तों, इसके बाद सरज़मीन अरब दोबारा सरसब्ज़ होगी, एक और निशानी है। एक हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत से पहले सरज़मीन अरब दोबारा सरसब्ज़ हो जाएगी और ये हदीस रिवायत होती है सही मुस्लिम से। आप देख ही रहे हैं कि सऊदी अरब और इमारात में बारिशों का आगाज़ हो चुका है और मक्का और जद्दा में सैलाब तक आ चुके हैं।
عرب کی سرزمین کو جہاں پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے سرسبز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہیں دوسری طرف بارشوں کی وجہ سے وہ قدرتی طور پر بھی سرسبز ہو رہی ہیں۔ سعودی عرب گندم میں خود کفیل بھی ہو چکا ہے اور اس کے پہاڑوں پر بھی بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگ رہا ہے۔ بارشوں کی وجہ سے سعودی حکومت کو ڈیم بنانا پڑیں گے، جس سے نہریں بھی نکلیں گی اور وہ مزید ہریالی کا باعث بھی بنیں گے، اور یوں یہ قیامت کی نشانی بھی اپنی تکمیل کو پہنچ جائے گی۔ دوستو آگے بڑھتے ہیں تو آگے ہم ایک اور نشانی دیکھتے ہیں، بتوں کی پوجا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے قبائل مشرکین کے ساتھ نہ مل جائیں، اور یہاں تک کہ میری امت کے قبائل بتوں کی عبادت کریں۔ ابو داؤد۔ کچھ عرصہ قبل ہی متحدہ عرب امارات میں ایک مندر کا افتتاح کیا گیا ہے۔ اس مندر کی افتتاحی تقریب میں دبئی کے بڑے بڑے شیخوں نے شرکت کی اور وہ بڑی شان کے ساتھ اس تقریب میں حصہ لیتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ قیامت کی اور بھی کئی نشانیاں ہیں، اور چلتے ہیں اگلی نشانی کی طرف۔ دوستو اگلی نشانی ہے جھوٹ بولنا۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جھوٹ بولنا پہچان بن جائے گا، اور آج کل اگر ہم اس حقیقت کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کئی لوگ ان کی شناخت ہی جھوٹے سے ہوتی ہے، یعنی فلاں شخص وہ جھوٹا شخص، اس طرح سے کہہ کے لوگ پہچان کرواتے ہیں۔ دوستو ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں بہت گناہ گار انسان ہوں اور میں بہت سارے گناہ کے کام کرتا ہوں، آپ مجھے کوئی ایک ایسا کام بتا دیں کہ جو میں چھوڑ سکوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ جانتے تھے نہ یہ نماز پڑھتا ہے نہ ہی اس میں کوئی اچھی عادت ہے، انہوں نے صرف اس سے یہ کہا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اور ناظرین یہ بات کتنی حیرت انگیز ہے کہ وہ صحابی جھوٹ چھوڑنے کا کہا گیا تھا، جب وہ دوبارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو وہ اپنے تقریباً تمام تر گناہ بھی چھوڑ چکے تھے، کیونکہ انہیں اس بات کا ادراک تھا کہ جب بھی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، اور انہیں جھوٹ تو بولنا نہیں تھا لیکن اگر وہ کسی اور چیز کے جرم کا اقرار بھی کریں گے تو انہیں کس قدر شرمندگی ہوگی، اسی وجہ سے انہوں نے تمام تر جھوٹ بولنے چھوڑ دیے۔ لیکن آج ہم لوگ ہر طرف جھوٹ کا بول بالا ہی دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت کے قریب لوگ جھوٹ کو مجھ سے منسوب کریں گے، یعنی کہ کوئی بھی من گھڑت حدیث بنا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی جائے گی کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ اور دوستو یہ چیز آج کل ہم اپنے معاشرے میں بہت عام دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کوئی بھی من گھڑت بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ، اور ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے۔ دوستو آگے بڑھتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں تو ہم دیکھتے ہیں فحاشی کا عام ہو جانا، یعنی لوگ کپڑے پہنے ہوئے بھی ایسے ہوں گے کہ جیسے نہ پہنے ہوئوں کے برابر۔ اس کے ساتھ ہی دوستو ہم آگے بڑھیں تو گانے بجانے کے بارے میں بہت زور دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گانے بجانے والے اور گانے بجانے والیاں عام ہو جائیں گی، اور اس کے ساتھ شراب پینے والے لوگ بھی، اور اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ یعنی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے تک قیامت نہیں آئے گی جب تک یہ لوگ عام نہ ہو جائیں۔ اور آج اگر ہم دیکھیں تو ہر گھر میں ٹی وی چینلز، ہر ہاتھ میں موبائل فونز ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کا زیادہ تر فوکس ہی گانے بجانوں پر ہوتا ہے۔ دوستو اگر ہم آگے بڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حرام کو حلال بنا کر کمانا۔ دوستو حرام کو حلال بنا کر کمانا بھی بہت عام ہو جائے گا۔ لوگ حرام طریقے سے کمائی کریں گے اور اس کو حلال بنا کر پیش کریں گے، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کتنا عام ہے۔ لوگ اپنی کمائی غلط طریقے سے کماتے ہیں اور اس کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ یہ طریقہ حلال ہی تھا۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا منی انڈر دا ٹیبل کا کتنا رواج ہے۔ دوستو آگے اگر ہم بڑھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ قیامت کے قریب مال و دولت کی کثرت ہو جائے گی، تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج کل جوانی میں ہی لوگ بہت امیر ہو جاتے ہیں، جیسے فیس بک کا بانی، اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ جوانی میں ہی بہت امیر ہو جاتے ہیں، اور اسی طریقے کو اگر ہم دیکھیں اور یہ بڑھتا رہا تو قیامت کے قریب کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔
اور اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے آخری ٹاپک کی طرف، وہ ہے دھوکہ دینا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل دھوکہ دینا کتنا عام ہو چکا ہے۔ ہر انسان دوسرے کو دھوکہ دینے میں ہی لگا ہوا ہے۔ کوئی بھی اپنی تسلی کے لیے کسی کو بھی کبھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے، اور یہ چیز قیامت کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ دوستو، اسی طرح قیامت کی اور بھی بہت سی چھوٹی بڑی نشانیاں ہیں جو ہم آپ کو مزید اپنے آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے، اور ایسی بھی بہت سی نشانیاں ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں۔ اس میں سے ایک بڑی نشانی دجالی فتنے کی ہے۔ میں تو یہ کہوں گی کہ آج کل جتنا بھی انٹرنیٹ اور گلوبل ورلڈ کی دنیا ہے، یہ تقریباً ایک دجالی فتنہ ہی ہے۔ لیکن بہرحال دوستو، جو بھی ہو، قیامت کب قائم ہوگی اس کا بہتر علم تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ جو لمحات میسر ہیں انہیں آخرت کی تیاریوں میں صرف کریں۔ ہمارے ہاں کئی برائیاں اس حد تک عام ہو چکی ہیں کہ ہم انہیں گناہ تصور ہی نہیں کرتے، جیسے کہ رشوت اور زنا، جو ہمارے معاشرے کا ہی حصہ بن چکے ہیں۔ وہ دن دور نہیں جب ہمیں سفید لباس میں لپیٹ دیا جائے گا اور فرشتے حساب کتاب کے لیے آن پہنچیں گے۔ سوچئے پھر آپ اور ہم کیا کریں گے؟ ناظرین، ہمارا ساتھ دینے کا شکریہ، اور ہماری اگلی ویڈیوز کا انتظار کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔